یہ رپورٹرز تھے, میڈیا کے لوگ تھے, یہ سارے سندھ میں مارے گئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کی بات بھی کوئی نہیں کرتا میڈیا والا, اور ان کی خبر بھی اوپر نہیں آنے دی جاتی, وہیں دبا دی جاتی ہے. ان کا قتل سندھ میں ہوا ہے, اور اگر ان قتل کی جانچ پڑتال کریں گے, ان کے قاتل نکلیں گے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, اور کچھ وزراء بھی ہوں گے. اب شاید کوئی فیڈرل ہوں گے, لیکن صوبائی وزراء آپ کو ملیں گے اس کے اندر سندھ کے. تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ, وہ بھی شہید ہو گئی تھی, اس کے بعد سے شروع ہوئی تھی زرداری مافیا, جو کہ پیپلز پارٹی کے پروں میں جنم لیا اور اس کے سائے میں تھی. جب بے نظیر کو مار دیا گیا, اس کے بعد یہ آگے بیٹھ گیا, اور اس کے بعد سے آج تک سندھ کے اندر ایک ڈاکو کا راج ہے. یہ نہ قتل کرنے سے گھبراتے ہیں, نہ قبضہ کرنے سے ڈر ہے, نہ رشوت دینے سے گھبراتے ہیں, نہ کوئی دو نمبر کام ایسا نہیں ہے جو آصف زرداری اور اس کے گنڈوں نے جو کہ اسمبلی میں بیٹھے نہ کیا ہو. کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے 2 نمبر. اور ان کو خوف چڑھ گیا ہے کہ جی عمران خان مارچ کرنے نکل گیا ہے, تو تم بھی تو نکلے تھے, تمہارا وہ بیٹا بھی نکلا تھا جس کی کانپیں ٹانگ گئی تھی جا کے اسلام آباد لانگ مارچ کرنے مہنگائی کے خلاف. صرف ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, ایک اور بڑا گھٹیا بیان دیا رانا ثناء اللہ نے, کیونکہ وہ آدمی بھی گھٹیا ہے, اس کی زبان سے گھٹیا بات نکلتی ہے. اس نے کہا کہ کچھ سونے کا ارشد شریف کی قتل میں کوئی اس نے جو ان کو میرے نظر میں شہید کیا گیا ہے, ادھر بھی اس نے کوئی بیان دیا اس طرح کا, کوئی فضول قسم کا. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں آخر میں کر دوں. یہ کرمنلز ہیں. جب ارشد شریف کی انویسٹیگیشن ہوگی, اور کل میں گیا تھا, اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بہادر ماں شاید نہیں دیکھی, جس کا دوسرا بیٹا شہید ہوا, اور وہ کہہ رہی تھی بیٹھ کے وہاں پہ کہ کبھی اس کا خون رائے گا نہیں جانے دینا, اور جب لانگ مارچ ہوگا تو میں ساتھ چلوں گی, میں بھی چلوں گی. یعنی کہ ایک ماں جس کا دوسرا بیٹا گیا ہو, پہلا بیٹا آپ کو پتہ ہے میجر شہید ہوئے تھا, اور دوسرا ارشد شریف کو بھی شہید کیا گیا, میاں بھی جس کا نیوی کا افسر تھا, وہ یہ آگے کہے کہ میں آگے لانگ مارچ میں چھوڑنا نہیں ہے ان کو. تو قاتل ارشد شریف کے وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو پریشر ڈال کے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا. قاتل وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی اور رجیم چینج آپریشن میں حصے دار رہے. سازش تو لوکلی ہوتی ہے نا, مداخلت اور دھمکی تو آپ امریکہ کی مان ہی گئے ہیں, سازش تو آپ نے کی تھی. قاتل وہ ہیں, ایک قاتل ہے اس کا نام ہے آصف زرداری, دوسرا قاتل ہے اس کا نام ہے نواز شریف, اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ہے شہباز, اور باقی یہ سارے ان کے سولجرز ہیں. اور ان کا جو لنک کانڈویٹ تھا جس نے پاکستان کے خلاف غداری پہ غداری کی ہے, اس کا نام ہے حسین حقانی, جو کہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے ان دونوں کے بیچ میں لنک بنا, اور جو پوری ایک گیم رجیم چینج کی ہوئی اس میں اس کا بڑا کردار تھا اور ہے. لانگ مارچ تو ہوگا, لانگ مارچ انشاءاللہ پرسوں یہاں سے نکلے گا خان صاحب کی قیادت میں لبرٹی سے, اور دیگر ڈسٹرکٹس کو سے گزرتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا. پیسفل ہوگا, امن پسند ہوگا. ہم نے سندھ میں بھی سندھ گوک مارچ کیا تھا جب یہ لانگ مارچ کر رہا تھا. ہم نے ابھی 4 دن پہلے بھی 5 دن پہلے بھی کراچی کے اندر ہم نے واک کی, پوری پیسفل تھی. ہم نے پولیس کو پہلے کہہ دیا کہ دیکھیں ہم امن پسند لوگ ہیں, پیسفل پروٹیسٹ ہمارا آئینی ہمارا حق ہے, آپ نہیں لے سکتے. آپ جب تک ہم پہ اٹیک نہ کریں ہم اس کے پاس ذمہ دار نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ بڑے سارے دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, عورتیں, خواتین, بچے, مرد, آزاد, بزرگ سب ہوتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے, یہ ہم کریں گے اور خان صاحب کی قیادت میں کریں گے. مہربانی. اچھا زیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ سے آپ کتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے اسلام آباد, کتنا ٹارگیٹ ہے آپ کا, اور دوسرا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو
ٹائم 2 دن کا بیچ میں آ گیا ہے, لانگ مارچ جو ہے جمعے کو ہے, تو آپ کے کارکنوں کو وہاں پہ جو حکومت ہے وہاں کی کوئی ہراساں کر رہی ہے, کوئی گرفتاری ہے, ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ ابھی تک تو انہوں نے یہ کام شروع نہیں کیا, لیکن ہمیں شک ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, بلکہ کریں گے بھی, کوشش بھی کریں گے. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ سندھ کا کیا پلان ہے, وہ آج ہماری اس کے بعد میری گورنر صاحب کی میٹنگ ہے خان صاحب کے بعد, اس کے بعد میں آپ کو سندھ کا پلان یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کے سوشل میڈیا میں بھی شیئر ہوتی رہتی کہ آپ کی گیدرنگس کے اندر سے کچھ جو ہے وہ سسپیشیس لوگوں کی ویڈیوز بھی نکلتی ہیں, تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں پرامن ہے, لیکن یہ کلیم بھی کیا جاتا ہے آپ کی جانب سے کہ اس میں جو ہے وہ شرپسند لوگ جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے یہ مکس کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی سچویشن خدا نہ خواستہ بنتی ہے, ذمہ داری کس پہ ہوگی, کیونکہ آپ کلیم جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے جانے کا کر رہے ہیں. دیکھیں, جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والے لوگ مداخلت کر سکتے ہیں نا, گھس سکتے ہیں بیچ میں. آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا مسجد, تو وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں, 2000 آدمی جمعہ پڑھ رہا ہے, اگر اس میں کوئی آپ کو شر پسند نہیں بیچ میں ملتے, اس کی کون گارنٹی لیتا ہے؟ یعنی کہ لوگ اگر نکل کے آ رہے ہیں خود سے, ان کو پتہ ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ ہے, تو بیچ میں آئے گا. یہ تو اداروں کا کام ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کا کام ہے کہ دہشت گردوں کو دہشت گردی کرنے سے پہلے روکا جائے. لیکن ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا, کوئی شر پسندی اس میں نہیں ہوئی. پبلک آ رہی تھی, فیملیز آ رہی تھیں, عورتیں, بچے, مائیں, بیٹیاں, سب اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے. اور یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ ایک طرح سے پوری پاکستان کی قوم ایک مل کے اکٹھا ہو کے اپنی جدوجہد کے لیے نکلتی ہے, اور یہ ایک سویلائزڈ نیشن, ایک قوم ہی یہ کام کر سکتی ہے. یہ کام کوئی ٹچی پارٹی, میں دعوت دیتا ہوں پیپلز پارٹی کو, PMLN کو, JUI کو, کوئی اس ملک میں یہ کام کر کے دکھا دے جو عمران خان نے کہ قوم کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ کھڑا کرنے کا. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ لانگ مارچ رستے پہ ہوگا اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی, جبکہ خان صاحب تو رات اپنی پریس کانفرنس میں اشارہ دے چکے ہیں, باقاعدہ نے کہا بھی ہے کہ ہم لوگ جائیں گے اور وہاں پہ جلسہ اور پروگرام جو ہمارا ہے تو ہم لوگ واپس آئیں گے, اس کے بعد میں سندھ میں جاؤں گا اور وہاں پہ ان کا کلا کما کروں گا. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ختم کرنے جا رہے ہیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں, اور اس کے بعد کیا انفارمیشن. یہ پولیٹیکل انالیسز ہے میری, یہ کوئی میں آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوں, یہ میری پولیٹیکل انالیسز ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس حکومت کی ٹانگیں نہیں ہیں جو یہ کھڑی ہوئی, اور یہ عمران خان کا پریشر اور عوام کا پریشر یہ برداشت نہیں کر سکتی زیادہ دیر, یہ فوراً اس نے گر جانا ہے. تو یہ میری پولیٹیکل انالیسز ہے. میں صرف اس میں ایڈ کر دوں, ایک سیکنڈ, 2 چیزیں. ایک چیز میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہی تو پولیٹیکل ٹرک ہے کہ آپ بھی کنفیوز ہیں, وہ بھی کنفیوز ہیں, اور خالی عمران خان ہے جو کنفیوز نہیں ہے, باقی ساری قوم کنفیوز ہے. قوم بھی کنفیوز نہیں ہے, PTM کے لیڈران اور یہ وہ, ہم اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ لگے. اور آپ کے سوال کا جواب کتنے لوگ لے کے جائیں گے, یہ صبح بھی کسی نے پوچھا کہ جی کتنے لوگ نکلیں گے مارچ میں. یہ بالکل الٹا سوال ہے. ابھی سوال یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے جو نہیں نکلے گا, پوری قوم نکلے گی, پوری قوم. تو سوال یہ تھا کہ ہم کتنے لوگ لے کے آئیں گے, وہ ہمارا اسٹریٹجی سندھ کی. یہ سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت ہے, بڑے جلسے کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی بڑا نمبر اکٹھا کیا انہوں نے اسلام آباد میں, لیکن اگر جلسہ کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں تو آلریڈی کر چکے, بڑے بڑے جلسے بھی کر چکے, اور ایون الیکشنز بھی 7 میں سے 6 سیٹوں پہ جیت چکے. ابھی تک مطلب کچھ نکلا نہیں ان میں سے, ان چیزوں میں سے. یہ جد و جہد ہے. دیکھیں, یہ جد و جہد ہے, یہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے, یہ تو صدیوں سے کب سے چل رہی ہے, ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی. آپ نے کدھر کھڑا ہونا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یعنی کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کانسیپٹ ہے کیا, حق کے ساتھ کھڑے اور باطل کے خلاف کھڑے ہو. تو آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے, یہ تو قوم کو سمجھ آ گئی ہے قوم نے کہاں کھڑا ہونا ہے. کہ عمران خان نے کوئی چوری کی ہے یا انہوں نے چوری کی ہے, یا رانا ثناء اللہ نے قتل کرا, ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سارے کے سارے کرائمز ادھر ہیں. مسٹر 10%. کیا عمران خان پہ کوئی انٹرنیشنل موویز بنی ہے, پلے بوائے, پرنسز اینڈ دی پلے بوائے, فرام رائیون ٹو پارک لین, پینٹ ہاؤس پائرٹس, بیہائنڈ کلوز ڈورز ابھی نہیں, یہ ساری موویاں ان پہ بنی ہیں. کیا کتابوں میں لکھا گیا, وہ عمران خان کے اوپر لکھا گیا کہ ان کے اوپر لکھا گیا کرپشن کی, انہوں نے کیسے کیسے داستان ہے. کیا سینٹ, US سینٹ کی
ایک کمیٹی نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات آصف زرداری کے اوپر کی تھی کہ عمران خان پہ کی تھی. اچھا علی ذہنی صاحب یہ بتائیے گا کہ سوال یہ تھا کہ اصل آپ کے جو مقاصد ہیں وہ خود نہیں آپ کو لانگ مارچ کے جب اگر تو شاید صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہونی تو الیکشن کی تو کل وہ خود کہہ چکے ہیں کہ الیکشن یہ نہیں جلد کروانے والے, حکومت کرانی ہے تو کس سے آپ نے بات کرنی ہے. اصل ہے کہ اگر تو آپ کو الیکشن دوبارہ کروانے ہیں تو اسمبلیاں تو مطلب کیا کوئی ہڈن اسٹریٹجی ہے حکومت جی اور جی اسمبلیاں وہ توڑ دیں آپ اشارت. اصل مقاصد کیا ہے آپ کے الیکشن تو جلد ہونے والے نہیں دیکھیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ الیکشن نہ کرائیں اور جتنا ان کو وقت مل جائے چوری کرنے کا وہ کرتے رہیں اور اپنے باقی پچھلے کیسز معاف کرواتے رہیں. یہ ان کی کوشش ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی گورننس کے ان کے ٹینیور کے اندر ان کو کرپشن نہ کرنے دیں اور ان کے پچھلے جو انہوں نے 2 نمبریاں اپنی صفائی کر رہے ہیں وہ اس سے ان کو روکیں. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ حکومت جس کے پاس کوئی پبلک مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور اندر بھی سندھ ہاؤس کے اندر سے وہ لوگوں کی خرید و فروخت کر کے آئی ہے کہ ان کو ان کی حکومت نہ چلنے دیں اور ہم الیکشن کی ڈیٹ ان سے مانگتے ہیں. یہ آج رات کو بیٹھ جائیں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج رات کنفیوژن آپ کے اندر ہے, ہمارے اندر کلیئرٹی ہے. یہ آج رات کو بیٹھ جائیں, ابھی اس وقت ابھی میسج بھیج دیں کہ جی ہم رات کو بیٹھ رہے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, پھر آپ دیکھیں چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں. اچھا علی ذہنی صاحب ایک آخری ہم نے وہاں پہنچا کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ انہوں نے باضابطہ طور پر پرمیشن پی ٹی آئی کو نہیں دی. اگر یہ پرمیشن نہیں ملتی تو کیا آپ اس سے رجوع کریں گے اس کو لے کر یا پھر اسلام آباد کی حدود سے باہر ہی رکیں گے؟ سپریم کورٹ نے آلریڈی ہمیں پرمیشن دی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ F9 کے پارک جو ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. تو اب یہ ڈی سی صاحب اپنی بادشاہی اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو رکھیں, ہم نے وہیں جانا ہے جہاں سپریم کورٹ نے پرمیشن دی. صاحب میرا سوال آپ سے تھا کہ آپ نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو کون یہاں سے کس نے مجبور کیا, تو وہ جو ہے بتائیں. یہی مطالبہ جو ہے وہ ISPR کے ترجمان نے بھی کیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کس نے مجبور کیا یہاں سے جانے کے اور اس کا بینیفیشری. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں پاکستان کی کسی کمیٹی کی کوئی تحقیقات نہیں مانوں گا, نہ میں کینیا کی کسی کمیٹی کی تحقیقات مانوں گا. آپ منائیں انٹرنیشنل ایک یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ایک جرنلسٹ کا, انٹرنیشنل جرنلسٹ کا, ٹاپ جرنلسٹ کا فورم بنائیں, ان کو بولے تحقیقات کریں. ایک سوال لے لیں آپ, اس مارچ کا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں, یا جس ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی؟ یہ تو آپ کو کیا پتا کہ یہ پریس کانفرنس کا بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایکٹیویٹی ہوگی.